السلام علیکم خواتین و حضرات. ابھی جب یہ تعارف کر رہے تھے طارق بن آزاد صاحب تو میں سوچ رہا تھا کہ نام تو میرا ہے, شاید تعارف کسی اور کا ہے, غلطی سے وہ مکس کر لیا. اکثر ایسی غلطیاں یہ کرتے رہتے ہیں, کبھی جان بوجھ کر اور کبھی نادانستہ. میرا جو فیلڈ ہے, جو لکھائی میں میرا ایکچوئل فیلڈ ہے, وہ اسکرپٹ رائٹنگ کا ہے. اور آپ کو شاید علم ہو یا آپ میں سے کچھ لوگ کا تجربہ ہو کہ اسکرپٹ رائٹرز اور لٹریچر کے جو رائٹرز ہیں ان کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے جیسے ایکسپیریمنٹل فزسسٹ اور تھیوریٹیکل فزسسٹ کا ہوتا ہے, کہ ایک ہی فیلڈ ہے, طبیعیات کی ہی فیلڈز ہیں دونوں, لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے کو گردانتے نہیں ہیں. وہ سب سمجھتے یہ ہیں کہ دوسرے کا کام اصل ہے اور پہلے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کا. نجمہ عثمان صاحبہ سے جو تعارف ہے وہ کرونا کی ایک دین ہے, کہ کووڈ کے دنوں میں جب ادبی نشستیں آن لائن شروع ہوئی اور میرے جیسے لوگ جو بہت کم اس ادبی حلقے کے اور ان ادبی محفلوں کا حصہ رہے ہیں, انہیں ان آن لائن نشستوں کی نسبت سے ادبی محفلوں میں شرکت کا موقع ملا, تو وہاں میرا تعارف ہوا بہت سے لوگوں سے. اور ان میں ایک نمایاں نام نجمہ عثمان صاحبہ کا ہے, جو ان دنوں اپنی کتاب پر کام بھی کر رہی تھی. انہوں نے مجھ سے شیئر کیا. تو اس کتاب کی جو تدوین ہے, جو اس کی تشکیل ہے, اس میں ایک چھوٹا سا حصہ یوں سمجھیے کہ میرا رہا ہے کہ ہر مرحلے میں نجمہ عثمان صاحبہ سے رابطہ رہا اور اس کتاب کے بارے میں بات ہوتی رہی. اور آج جب اس کی رونمائی ہوئی ہے تو اسی لیے میرے لیے ایک چھوٹی سی خوشی یہ ہے کہ ایک چیز جس کا میں حصہ تھا وہ تکمیل تک پہنچی, بخوبی تکمیل تک پہنچی. اور سب سے پہلے تو نجمہ عثمان صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد کہ ان کا جو خواب تھا کہ یہ کتاب انگریزی میں بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے وہ پورا ہوا ہے. جو جہاں تک طارق صاحب نے کہا, میں سفر نامے پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوں, لیکن ایک چیز جو مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے سفر نامے کے بارے میں, اور پہلے بھی شاید میں کہیں ایک اظہار خان میں بات کر چکا ہوں کہ سفر نامہ کسی بھی مصنف کی شخصیت کی سب سے بہتر عکاسی کرتا ہے. جب آپ فکشن لکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی اور قسم کی صنف لکھ رہے ہوتے ہیں تو مصنف اپنی شخصیت کو کرداروں کے پردے میں چھپا سکتا ہے, لیکن سفر نامے میں مصنف کو یہ سہولت میسر نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے کسی مصنف کی شخصیت کو جاننا ہو تو اس کا سب سے بہتر جو کھڑکی آپ کو اس کی ذات تک ملے گی وہ سفر نامے کی ہوگی. اس وجہ سے مجھے سفر نامے پڑھنے میں ہمیشہ دلچسپی رہی ہے. اور نجمہ عثمان صاحبہ کا جو سفر نامہ ہے وہ اس اعتبار سے ایک منفرد سفر نامہ ہے. اردو میں جو عام طور پہ سفر نامے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یا تو وہ ایک معلومات کا خزانہ ہوتے ہیں جن میں تاریخ اور اس علاقے کے جغرافی کے متعلق بہت سے تبصرے شامل کر دیے جاتے ہیں, یا پھر وہ ایسے سفر نامے ہوتے ہیں جہاں سفر کچھ پس منظر پہ چلا جاتا ہے اور ایک الگ کہانی جنم لے لیتی ہے, جو بعض اوقات عشق و محبت کی داستان ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک ایڈونچر کی داستان, لیکن سفر اس میں کہیں پس منظر میں ہوتا ہے. تو نجمہ عثمان صاحبہ کے سفر نامے کی جو منفرد بات مجھے لگی اس کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ان کے سفر نامے میں سفر ہی سٹیج کے اوپر ہے اور ایک روداد سنائی جا رہی ہے. یہ سفر نامے اور رپورتاج جو ایک اردو کی صنف رہی ہے, بہت کم لوگوں نے اس میں طبع آزمائی کی ہے, اس کا یوں سمجھیے کہ ایک آمیزہ سا انہوں نے تخلیق کیا ہے کہ کہیں پہ بھی وہ سفر کو پیچھے نہیں جانے دیتی. کہیں پہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ ایک کلاس روم میں بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو تاریخ اور جغرافی کے متعلق سبق دیا جا رہا ہے. ہر وقت آپ کے ذہن میں یہی احساس جاگزی رہتا ہے کہ آپ ایک سفر پر ہیں, ایک مسافر اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات, سارے حالات آپ کو فرسٹ پرسن میں بتا رہا ہے, اور جو کچھ اس کے ذہن میں آ رہا ہے وہ فرسٹ امپریشن ہی آپ تک پہنچ رہا ہے. تو ایک سچائی کسی کیفیت ان کے سفر نامے میں مستقل آپ کو نظر آتی ہے. حج کے سفر نامے میں اس چیز کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ حج سے ہم لوگوں کی سب کی ایک روحانی عقیدت اور روحانی تجربہ وابستہ ہوتا ہے, لیکن نجمہ عثمان صاحبہ نے کہیں پہ اس چیز کو سامنے نہیں آنے دیا. آپ کو ہر وقت یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک مسافر ہے, وہ ایک سفر پر ہے, اس کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں, آپ ان چیزوں سے وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں جو اس مسافر نے تب سیکھا. تو سفر نامے کا ایک منفرد سا انداز ہے ان کے لکھنے کا. مجھے اس کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ یہ لگا کہ یا تو یہ اس مصنفہ کا پہلا سفر نامہ ہے یا آخری سفر نامہ ہے, کیونکہ اس طرح کے سفر نامے اردو میں نہیں لکھے گئے ہیں اور نئے انداز کا اور نئے چیز کی جب بھی سامنے آتی ہے تو اس کی ریسیپشن اور اس کا استقبالیہ ایک منفرد انداز میں ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جب یہ سفر نامہ پڑھیں گے تو میری طرح آپ بھی ان کے انداز سے ضرور متاثر ہوں گے, اور اگر آپ متاثر ہوں تو ضرور ان کی نثر پڑھیے, ان کی نظم پڑھیے اور ان کی غزل پڑھیے, کیونکہ نجمہ عثمان صاحبہ
عہد رواں کی ان چند ادیبوں میں سے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ جو انکسار ذات کے ساتھ لکھتی ہیں اور ان کی تخلیق میں بھی وہ نظر آتا ہے. تو یہ ایک منفرد سا اعزاز ہے. اگر آپ کو یہ سفر نامہ اٹریکٹ کرے، جو سفر نامہ آج آپ کے ہاتھوں میں آئے گا، تو ضرور ان کی غزل اور نثر سے بھی اپنے آپ کو متعارف کرائیے کہ وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے اور حاصل کی چیز ہے. اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر بہت شکریہ نجمہ عثمان صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس تقریب میں گفتگو کر سکوں، اور عارف بہادیم صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ سب لوگوں سے اپنے دل کی بات کر سکوں. بہت بہت شکریہ.